أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني. محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی،
خداوند عالم کا برگزیدہ پیغمبر اپنی مشہور حدیث میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبہا فقد اغضبنی۔ یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور بہت ساری اہل سنت کی معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، دوستان عزیز، بزرگان ملت، ناظرین کرام، یہ ایام فاطمیہ کا دورہ ہے۔ لوگ یہ کے بعد دیگرے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور مجلس بھی کافی تاخیر سے شروع ہوئی ہے، لہذا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، لہذا میں کوشش کروں گا کہ بڑی جلدی سے اس مجلس کو اختتام پذیر کروں۔ البتہ جو کچھ میں سوچ کر کے آیا تھا وہ اس تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا، دیکھوں گا انشاءاللہ کہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں پیغمبر کی بہت ساری احادیث ہیں، جن میں یہ بھی حدیث ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور دوسری احادیث اور روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر کو جس نے غضبناک کیا گویا اس نے خداوند عالم کو غضبناک کیا۔ عزیزان گرامی، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ ملے گا کہ پیغمبر کی زندگی میں لوگ کتنی زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی پیر کی نیچے کی خاک کو اپنا سرما بناتے تھے، اسے تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم جب وضو کرنے کے لیے جاتے تھے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، اور لوگ وضو کے پانی کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے، عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ بظاہر روایت جیسے کہ موجود ہے، بظاہر ریا بھی اس میں دکھائی نہیں دیتا ہے، گویا یہ کہ عقیدت تھی پیغمبر سے بہت زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ مشکل تھی کہ پیغمبر کی وفات کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو تن و تنہا چھوڑ دیا، علی تنہا ہو گئے، فاطمہ اکیلی ہو گئیں۔ وہی لوگ جو ابھی تک پیغمبر سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے، آج چاہیے انہیں کہ اس مظلومی کے وقت میں، مولا کائنات اس وقت مظلوم ہیں، فاطمہ زہرا مظلومہ ہیں، مدد کے لیے آئیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کہاں پیغمبر کے قدموں کے نیچے کی خاک، کہاں جگر گوشہ رسول، کہاں پیغمبر کے وضو کا پانی، کہاں ہمارے نبی اکرم کا خون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن عزیزان گرامی، اور صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام، اولیاء کرام یا ہمارے امام گزرے ہیں، ہمیشہ ان کے حمایتی ناصر بہت ہی کم تعداد میں ہوا کرتے تھے، مدد کرنے والے بہت کم ہوتے تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ جو صحابی مجھے ملے ہیں، نہ وہ میرے بابا کو ملے، نہ وہ میرے نانا کو، نہ بھیا حسن کو ملے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ہم تعداد کی طرف دیکھتے ہیں تو محدود، بہت ہی کم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، جبکہ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ اولیاء کرام، ان کے ہاں کوئی برائی پائی گئی اس کے بعد نبی اکرم کے بعد؟ ہرگز نہیں۔ نبی کی زندگی میں ہو یا نبی کی زندگی کے بعد، انہوں نے پیغمبر اسلام کی امت پر اتنا احسان کیا ہے کہ جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ امام علی علیہ السلام ہو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، یا حسنین علیہ السلام ہوں، عزیزان گرامی، یا دوسرے ائمہ۔ لیکن ہمیشہ
ناصر و مددگار ان کے کم رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ کتنا ایثار ہے، کتنی قربانیاں ہیں اپنے بابا کی امت کے لیے، خداوند عالم کے بندوں کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا عزیزان گرامی کہ پھر کوئی دوسری خاتون یا کوئی دوسرا فرد ایسا نہ ہوا کہ جو جناب زہرا کی برابری کر سکتا۔ عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی شادی ہو، شادی میں اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی سائل آ جائے اور کچھ مانگنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی ماحول خراب نہ کرو، بھی شادی ہو رہی، بعد میں آ جانا، شادی کے بعد آنا، تمہیں دے دیں گے۔ بہت تھوڑا ٹھیک ہوئے، اچھے لوگ ہوئے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کو کھانا دے دیا جائے بھر کے۔ تھوڑا اور اچھے لوگ ہوئے، اگر اس نے کہیں لباس کا سوال کر دیا، کپڑے کا سوال کر دیا تو کیا کریں گے؟ آج کے معاشرے میں کیا کریں گے؟ وہی پرانا لباس جو پسند نہیں ہوگا اسے اٹھا کر کے دے دیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ان میں سب سے اچھا کوئی بندہ ہوا جو اللہ والا ہوا تو اپنے جوڑوں میں سے کوئی ایک ایسا جوڑا، نئے جوڑے میں سے کوئی ایسا جوڑا دے دے گا کہ جو اس کے کام آنے والا نہ ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ رے فاطمہ زہرا، کیا ایثار تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ساری عمر خواتین سوچتی ہیں کہ ہم دلہن بن کر نیا جوڑا پہنیں گے، تمنا ہوتی ہے عزیزان گرامی، لیکن فاطمہ زہرا کے ہاں کپڑے اور جوڑے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان سے جوڑا مانگا، کہ جب ان سے کپڑا مانگا گیا کہ ہمارے پاس مشکلات ہیں، کپڑا نہیں ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شادی والا جوڑا انہیں اٹھا کر کے دے دیا عزیزان گرامی، اور پرانے لباس میں رہیں۔ گویا یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے کسی جوڑے ووڑے کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا پہلا مقصد ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جوڑا کیا ہوتا ہے؟ بلکہ میں تو نیا جوڑا ہو یا پرانا جوڑا، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ اگر اشارہ بھی نہیں، اگر صرف دل میں سوچ لوں تو رضوان جنت درزی بن کر کے آئے اور آ کر کے لباس دے کر کے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، صرف فاطمہ زہرا نہیں، امام حسین علیہ السلام، کتنا اثار تھا امام حسین علیہ السلام کا، کتنی قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے دی، لیکن آخر امام حسین علیہ السلام کو بھی تنہا چھوڑ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ میں سخی کون ہے؟ جیسے ہی لوگوں نے سنا تو کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ امام حسین ابا عبداللہ کے آپ دروازے پر چلے جائیں، جو چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا۔ یہاں پر اہل بیت میں اگر کریم کوئی مشہور ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام۔ ہم سے بھی اگر کوئی پوچھتا کہ کریم اہل بیت میں کون ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام، لیکن عزیزان گرامی اہل بیت کا ہر فرد کریم ہے، سبحان اللہ۔ ہر فرد کریم ہے۔ امام حسین کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد شعر پڑھتا ہے، ان کے آبا و اجداد کے فضائل پڑھتا ہے، امام علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ امام حسین سمجھ گئے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ سائل ہے۔ امام نے گھر میں مشورہ کیا اور دسترخوان بچھایا اور کہا جس کے پاس جو ہے لا کر کے جمع کر دے۔ عزیزان گرامی، لا کر کے وہاں پر اکٹھا کر دیا گیا، مال پیسہ اکٹھا ہو گیا، اس کو سمیٹا امام حسین نے اور دروازے کو تھوڑا سا کھولا کہ ہاتھ پہنچ سکے، اسے باہر دے سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ وہ دیکھ لے یا ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں تو شرمندہ ہو جائے۔ عبرت کا مقام ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی مدد کرنا چاہتا ہے کسی کی تو چاہتا ہے کہ کیسے اظہار ہو کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے۔ یہ طریقہ اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے کہ اگر کسی کی مدد کریں تو دوسرا فرد بھی نہ دیکھنے پائے، اور ایسا ویسا اثار نہیں ہے کہ ہم 2 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے اور 1000 روپے کسی کے لیے مدد کر دیتے ہیں، بلکہ اگر اسے جوڑا جائے اور دیکھا جائے کہ اس وقت کے پیسے، آج کے پیسے یعنی ایران میں اگر دیکھا جائے تقریباً 300-400 ملین تومان، یا ہمارے انڈیا کی کرنسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کم سے کم 10-12 لاکھ روپے عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے دیا، اور دینے کے بعد
اسی کے وزن پر ایک شعر پڑھا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میرے پاس اتنا ہی تھا۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیں امام حسین کا انداز، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اگر 1000 روپے کسی کی مدد کرتے ہیں تو سینہ چوڑا کر دیتے ہیں، ایک فوٹو ہو جائے، ایک سیلفی ہو جائے، فلاں جگہ پر دکھانی ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن حسین نے ہم کو بتایا کہ اگر تمہیں اثار کرنا ہے، تمہیں انفاق کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حلقہ کا پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، اور جبریل امین نازل ہوتے ہوئے پڑھتے ہوئے آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ عزیزان گرامی، اس وقت یہ کہتے اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت کے لیے کر رہے ہیں جب چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ یہ انفاق کرنے کا طریقہ ہے عزیزان گرامی۔ صرف لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام تن و تنہا رہ گئے۔ امام حسین، میں نے عرض کیا کہ تمام اولیاء اللہ کے چاہنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، بلکہ ہم دیکھیں اپنے زمانے میں، کہتے ہیں نا کہ کربلا میں ہوتے تو بتاتے شمر کیسے امام حسین کو ذبح کرتا، ہم زنجیر مار کر کے سینہ پہ ہاتھ مار کر کے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت بھی یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے عزادار ہیں کہ جو واقعاً کربلا میں ہوتے تو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے اور شہید ہو جاتے یا مار دیتے، لیکن اکثر دعوے ہوا کرتے ہیں، جذبے سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ جذبے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں آنا پڑتا ہے۔ آج کیا وقت کا امام حسین نہیں ہے؟ اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے زمانے کے امام، جب مسجد جمکران میں ایک شخص بہت زیادہ جایا کرتے تھے، جنہیں امو صلواتی کہتے تھے۔ طولانی واقعہ میں اسے مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ امو صلواتی کہا کرتے تھے، اور مرزا ابو الفضل ان کا نام تھا۔ یہ بہت زیادہ عقیدت مند تھے امام زمانہ کے، کسی نے بھی ان کے اندر برائی نہیں دیکھی تھی، جبکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد بھی کوئی برائی ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیبت کرنے لگتا تھا تو کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ زور زور سے دعائیں پڑھنے لگتے تھے اور سب کو شامل کر لیتے تھے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ طریقہ بھی بہت اچھا تھا ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں، مسجد جمکران میں خواب کے عالم میں امام زمانہ سے ہماری گفتگو اور ملاقات ہوئی، تو اس وقت امام اپنی تنہائی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ اتنی بھیڑ، شب چہار شنبہ لوگ آتے ہیں اور اتنے لوگ آتے ہیں، مولا آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے، بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ ظہور تو کیجئے۔ امام کہتے ہیں کہ ابو الفضل، وہ لوگ تو آتے ہیں لیکن کوئی یہاں پر آنے کے بعد اپنے لیے گھر مانگتا ہے، کوئی مکان مانگتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، کوئی مجھے بلانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو مجھے بلانا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں صرف۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کربلا میں نہ رہے تو کم سے کم امام حسین، اپنے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود کریں، اور جب بھی ہمارے نامہ اعمال امام زمانہ کے پاس پہنچیں تو امام زمانہ خوش ہوں۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ اپنے کو تنہا محسوس نہ کریں، بلکہ ہم امام زمانہ کے ساتھ، دل کے ساتھ ہونے کے لیے پوری کوشش کریں، اپنی توانائی صرف کر دیں۔ امام علی علیہ السلام، یہ کیوں اولیاء کرام کیوں اکیلے رہتے تھے، کیوں ان کے ساتھ کم لوگ ہوتے تھے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے جو سوچا تھا اس کم وقت میں شاید بیان نہ ہو سکے، لیکن خلاصتاً عرض کرتا چلوں
کہ آپ دیکھیں ان میں بہت ساری مشکلات تھیں اور مشکلات ہیں. ایک تو خواہش نفس، لالچ، طمع اور انسان کی دنیا طلبی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بے بصیرتی جو اہم ہے، بے بصیرتی کہ جو اپنے وقت کے ولی سے اسے دور کر دیتی ہے. امام علی علیہ السلام کے ساتھ چاہنے والے کتنے بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے امام کی بیعت کرنے کے لیے، لیکن جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین میں مولا کائنات کے سامنے جب دشمن کی طرف سے لوگوں نے قرآن کو بلند کیا نیزے پر، تو آپ کے ساتھی مخالف ہو گئے امام کے، کہا کہ قرآن آ گیا ہے، جبکہ مولا کہتے رہے کہ اس کو نہ دیکھو، یہ سامنے ظاہری قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کو چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ. لیکن وہ لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے، نہیں یہ کفر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہم کون ہوتے ہیں کہ جو امام کو مشورہ دیں؟ امام کو مشورہ دینے کا حق ہمیں کہاں سے ہے؟ امام جو کہہ رہا ہے گویا بس وہی صحیح ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ کفر ہے، قرآن کے مقابلے میں آپ نہ آئیں. عزیزان گرامی، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ عین قرآن ہے، سبحان اللہ. یہ قرآن ناطق ہے، سبحان اللہ. یہ محافظ قرآن ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ حق کہہ رہا ہے. لیکن دھوکے میں آ گئے کیونکہ بصیرت نہیں تھی، جہالت بھری ہوئی تھی، تعقل کی طاقت نہیں تھی، قوت تعقل نہیں تھا ان میں. ورنہ امام علی نے جیسے ہی کہا تو وہ آگے بڑھ جاتے، لیکن امام علی کو مشورہ دینے لگے کہ یہ کفر ہے، یہ غلط ہے. عزیزان گرامی، یہی سب وجوہات ہیں کہ جو ولی سے جدا کرتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں بصیر بنا. عزیزان گرامی، لیکن امام علی علیہ السلام کا اگر کسی نے ساتھ دیا ہے، ولایت کا دفاع کیا ہے، تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دفاع کے سلسلے میں اپنے محسن کی شہادت گوارا کر لی، لیکن اپنی شہادت گوارا کر لی، مصیبتیں برداشت کیں، لیکن ولی کے حکم پر کی تعمیل کرتی رہیں. حقیقت میں مدافع ولایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی. ایام فاطمیہ کہ آج اس دورے کی دوسری مجلس ہے. عزاداران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مصائب کے لیے بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر اتنے ظلم ہوئے کہ بی بی کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، کہ مجھ پر وہ ظلم ہوئے، مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ دن پہ پڑتی تو سیاہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتی. عجیب. عزاداران سید الشہداء، عزاداران فاطمہ زہرا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. جناب فاطمہ زہرا کی زبان سے نکلا ہوا، صدیقہ طاہرہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. بڑی مصیبتیں ڈھائی گئیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر. عزاداران سید الشہداء عراق میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایران کے ہی عالم دین تھے، آغائے سید کاظم قزوینی، جو وہاں کے کربلا میں امام حسین اسلام کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے اور مجلسیں پڑھتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. ایک مرتبہ انہوں نے عبد الزہرا کعبی سے کہا کہ آج کی مجلس کو تم پڑھ دو. عزیزان گرامی، عبد الزہرا کعبی کون ہیں؟ کہ جن کی ولادت جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے دن ہوئی تھی اور وفات بھی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے دن ہوئی تھی. عبد الزہرا کعبی، اور نام بھی انہوں نے اپنا رکھا عبد الزہرا، یعنی زہرا کا غلام. پوری زندگی خدمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں صرف کر دی، ان کا خادم بن کے رہا اور خدمت کرتا رہا. بہت بڑے عالم دین تھے اور مجلسیں پڑھا کرتے تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے. یہی وجہ تھی جب آغائے کاظم قزوینی نے کہا کہ مجلس کو خطاب کر دو، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہاں پر تھکے ہوئے تھے، سو گئے. خواب میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی تھی، انہوں نے کہا تھا
کہ آج کی مجلس کہہ دو میرا بیٹا خطاب کرے گا۔ سید کاظم قزوینی آگے بڑھ گئے اور پھر واپس آئے، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مجلس مجھے ہی پڑھنی ہے۔ عبدالزہرا نے کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجلس مجھے ہی خطاب کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد لیکن تکلفاً کہہ دیا ایک مرتبہ پھر سے کہ مجلس تم خطاب کر دو۔ عبدالزہرا نے کہا کہ آپ کی ماں کا حکم ہے کہ مجلس آپ پڑھیں۔ یہ وہ عبدالزہرا ہیں۔ اب جو میں روایت جملہ پڑھنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ یہی عبدالزہرا ایک مرتبہ خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ ہیں جو گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، اپنی دادی فاطمہ زہرا پر گریہ کر رہے ہیں۔ تو اسی اثنا میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کربلا کی خاک سب سے عظیم ہے یا اس کے برابر بھی کوئی خاک ہے؟ عزاداران سیدہ ایک مرتبہ امام زمانہ کہتے ہیں ان کے بقول کہ ہمارے نزدیک کربلا کی خاک کی عظمت کی طرح ایک اور خاک ہے، اور وہ خاک ہے ہماری دادی کے چادر پر لگی ہوئی خاک ہے۔ عزاداران سیدہ زہرا، وہ خاک جو ہماری دادی کی چادر پر لگ گئی تھی۔ عزادارو، یہ کس طریقے سے یہ خاک لگی تھی؟ تاریخ میں لکھا ہے، روایت میں موجود ہے کہ عزاداران سید الشہداء کسی شقی نے، عزادارو یہ جملہ کہنے سے پہلے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، لیکن کیا کروں، روایت میں موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا پر کسی نے ایک لات ماری، اب بی بی زمین پر گر گئی۔ ہاں عزادارو، امام حسن نے اپنی ماں کو اٹھایا، ارے اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ گھر کی طرف لے کر کے گئے۔ ہاں عزادارو، یہاں تک نوبت آئی کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں عزادارو، جب شہادت ہو گئی، ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کی وصیت کو مولا کائنات نے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد غسل کے لیے آگے بڑھے۔ عزادارو بس ایک جملہ اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ غسل کے لیے آگے بڑھے، غسل کے لیے جیسے گئے تو اسما کو حکم دیا تھا، دیکھو اسما بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، کیونکہ فاطمہ کی وصیت ہے کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ ہاں عزادارو، اسما گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، لیکن عزادارو غسل دیتے دیتے مولا کائنات نے ایک چیخ ماری۔ ارے اس چیخ کا مارنا تھا، عجب نہیں اسما نے کہا ہو، اے مولا ابھی آپ تو مجھے حکم دے رہے تھے کہ رونا نہیں ورنہ لوگوں کو خبر ہو جائے گی، اے مولا آپ کی یہ چیخ کیسی؟ عجب نہیں، مولا نے کہا ہو، اے اسما میں نے وہ دیکھا ہے جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ارے فاطمہ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بقضائه ماتم حسین۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے،
ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی مجھے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ
مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یا حسین